السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹ از والیم؟ حجم۔ اردو کے اندر والیم کو حجم بولتے ہیں۔ فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر والیم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ فاریکس سے ہٹ کر جتنے بھی بزنس ہیں ان بزنس کے اندر بھی والیم کے علاوہ، والیم کی انفارمیشن، والیم کی ایجوکیشن کے علاوہ، والیم کو سمجھنے کے علاوہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج والیم کا ہمارا پہلا ٹیٹوریل ہے والیم کے ٹاپک پہ، واٹ از والیم ان فاریکس۔ آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ والیم کیا ہے، کس طریقے سے آپ والیم کو سمجھ سکتے ہیں، حجم کیا ہے۔ والیم کو سمجھنے سے پہلے آپ نے بزنس کو سمجھنا ہے۔ آپ بزنس کے اندر، آپ کسی بازار کے اندر جاتے ہیں، کسی سبزی منڈی کے اندر جاتے ہیں، وہاں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بائرز ہیں، کچھ سیلرز ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو آپ صرف بائی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ساتھ میں سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم پہ آپ کی ایک بائر اور سیلر جب دونوں ملتے ہیں تو اس ٹائم پہ بزنس ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ڈیل ہوتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ سارے خریدار ہوں۔ جب بیچنے والا کوئی نہ ہو تو خریدار کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بیچنے والا زیادہ ہوں، خریدار کوئی نہ ہو تو وہ بزنس نہیں ہوتی، وہ والیم نہیں ہوتا، وہ حجم نہیں ہوتا، وہ بزنس نہیں ہوتا۔ اگر مارکیٹ کے اندر بہت سارے سبزی پڑی ہوئی ہے، بہت سارے ٹماٹر پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے پھل فروٹ پڑا ہوا ہے اور لینے والا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ بزنس نہیں ہو رہا، لین دین نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ایک جگہ پہ ایک سٹاک پڑا ہوا ہے۔ اور اگر فاریکس کے اندر چھوڑ کر آپ کو عام بزنس کے اندر سمجھائیں کہ آپ جاتے ہیں کسی بازار کے اندر تو 10 بندے بیچنے والے ہوتے ہیں، 10 بندے لینے والے ہوتے ہیں، کچھ خریدار ہوتے ہیں، کچھ بیچنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا فار ایگزامپل آپ لیتے ہیں 100 روپے کی ایک چیز، 100 روپے کی دوسری چیز لیتے ہیں، 100 کی تیسری چیز لیتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے وہ 500 کی بیچ دیتا ہے۔ مطلب مختلف طریقوں سے کچھ بیچنے والے ہیں، کچھ دینے والے ہیں، کچھ دکاندار ہیں، کچھ خریدار ہیں۔ تو ان سب کی جو پیمنٹ ملتی ہے، ٹوٹل کے اندر جو لین دین ہوتا ہے اس کو والیم بولتے ہیں۔ اگر 5 بندے بیچنے والے ہیں، انہوں نے 800 روپے کی چیز بیچی، کسی نے 200 روپے کی بیچی، کسی نے 400 روپے کی بیچی، کسی نے 800 روپے کی بیچی، کسی نے 1000 روپے کی خریدی، تو بائر اور سیلر کی جو رقم اس کو ملا کر بولتے ہیں اس کو والیم بولتے ہیں، حجم بولتے ہیں۔ فاریکس کے اندر والیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آسان الفاظ میں، پاکستان اردو الفاظ میں ہم رش بولتے ہیں۔ بہت زیادہ رش تھا، مطلب بہت زیادہ خریداری تھی۔ خریداری تب ہی ہوگی جب لوگ بیچنے والے ہوں گے، دکاندار زیادہ ہوں گے، دکاندار کے پاس مال زیادہ ہوگا تو خریداری بھی زیادہ ہوگی۔ تو فاریکس کے اندر جب بھی والیم زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کی خریداری، لوگوں کا لین دین، ٹریڈرز کا لین دین زیادہ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ مارکیٹ کو ہم آسانی سے ٹریڈ لے سکتے ہیں اور آسانی سے مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھ سکتے ہیں۔ ادھر ایک چیز شاید دوستوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک کینڈل وہ زیادہ سیل کی بنی ہے تو اس کا والیم بھی زیادہ ہوگا۔ یہ چیز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کینڈل چھوٹی بنی ہے تو اس کینڈل کے اندر ہمارا والیم کم ہوگا، خریدار کم ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خریدار اور بائر اور سیلر دونوں کو ملا کر والیم بنتا ہے۔ جو رقم بنتی ہے اس کو والیم بولتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اگر صرف سیلر ہیں، بائر نہیں ہے تو کینڈل بڑی بنے گی اور ڈاؤن آئے گی۔ اگر بائر زیادہ ہیں، سیلر کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ بہت زیادہ اپ جائے گی اور کینڈل ایک طرف جائے گی۔ اب دیکھیں کہ والیم کم ہے لیکن جو تھوڑے بہت بندے ہیں وہ سارے بائر ہیں تو کینڈل بڑی بنے گی اور ایک طرف بنے گی۔ لیکن اگر بائر اور سیلر برابر ہیں، ان کے کمپٹیشن ہے، مقابلہ زیادہ ہے، بائر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مارکیٹ اپ جائے، سیلر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کو ہم ڈاؤن لائیں، تو اس ٹائم پہ کینڈل چھوٹی بن سکتی ہے لیکن والیم زیادہ ہو سکتا ہے۔ بائر بھی اپنی طرف سے فل کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیز خریدیں اور سیلر بھی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خریدیں، تو دونوں کا درمیان 50% رہتا ہے یا 60% رہتا ہے۔ تو اس ٹائم کینڈل چھوٹی بنتی ہے، مارکیٹ میں تھوڑی تیزی ہوتی ہے، اوپر نیچے آتی ہے۔ اور جب
والیوم بھی زیادہ ہو اور مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس کینڈل بھی ایک طرف جا رہی ہے، تو اس ٹائم پہ ہمارے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ ہم مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھ سکیں کہ دنیا کے اندر اب بائر بہت زیادہ ہیں اور سیلر بہت کم ہیں، اور خریداری بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بیچنے والے اور لینے والے دونوں زیادہ ہیں۔ تو والیوم کے لیے آپ کو ایک انڈیکیٹر ہے، ایک نہیں ہے، آپ انڈیکیٹرز میں ہیں، تو والیومز میں ایک انڈیکیٹر ہے والیوم، تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والیوم کتنا ہے۔ اب دیکھیں یہ کینڈل چھوٹی سی بنی ہے، لیکن اس چھوٹی سی کینڈل کے اندر بھی بہت زیادہ والیوم ہے، مطلب بہت زیادہ خریداری، خرید و فروخت کی گئی ہے، لین دین کیا گیا ہے۔ تو بائر اور سیلر دونوں کا جو قیمت ملا کر بنتی ہے اس کو ہم والیوم کہتے ہیں۔ ایک بندے نے مارکیٹ کے اندر 300 کی چیز لی، بائی کی، ایک نے 500 کی بائی کی، 800 ہو گئی، اور ایک نے 1000 روپے کی سیل کی۔ تو اب دیکھیں 800 کے بائر ہیں اور 1000 کے سیل ہوئی، ٹوٹل میں 800 کی بائی ہوئی ہے اور 1000 کی سیل ہوئی ہے، تو 800 میں سے بائی میں سے سیل نہیں نکال سکتے، بلکہ بائر اور سیلر کو ملا دیتے ہیں، تو یہ 1800 کا ہمارا والیوم ہوا ہے، 1800 کا ہمارا حجم ہوا ہے، اور 1800 کا ہی ہمارا لین دین ہوا ہے۔ تو آسان الفاظ یہی ہے کہ آپ کا جو لین دین ہے ان دونوں کو ملا کر جو رقم بنتی ہے، جو بزنس ہوتا ہے، اس کو ہم والیوم بولتے ہیں۔ تو والیوم کے جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ والیوم کم ہوگا تو کینڈل چھوٹی بنے گی، والیوم زیادہ ہوگا تو کینڈل بڑی بنے گی، بلکہ جب والیوم زیادہ ہوگا تو ممکن ہے کہ بائر اور سیلر کا چانس کتنے ہیں، کیا بائر زیادہ ہیں، کیا سیلر زیادہ ہیں، یا کیا 19-20 کا فرق ہے، تو اس ٹائم پہ یہ بھی ممکن ہے کہ کینڈل چھوٹی بن سکتی ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو کوئی بڑی کینڈل دکھاتا ہوں، اس کے بعد آج کے اس ٹیوٹوریل کو کلوز کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی بڑی ابھی دیکھیں، کوئی بڑی کینڈل دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بہت سب سے اوپر ہے، سب سے زیادہ جو والیوم تھا وہ والیوم یہ دیکھیں اس کے اندر تھا 9 اکتوبر 2018 سے 10/11 تک، بہت زیادہ والیوم تھا، بہت زیادہ لین دین تھا، بہت زیادہ رش تھا، لیکن کینڈل بالکل چھوٹی سی بنی ہے، بالکل، کیونکہ مارکیٹ میں دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، بائر بھی لڑ رہے تھے، سیلر بھی لڑ رہے تھے۔ بائر کی خواہش تھی کہ مارکیٹ اپ جائے اور سیلر کی خواہش تھی کہ مارکیٹ ڈاؤن آئے، تو بائر کی بھی ادھر کوشش تھی کہ ہم بائی لگائیں گے پروفٹ میں آئیں گے، اور سیلر کی بھی یہ کوشش تھی کہ مارکیٹ ڈاؤن آئے گی، ہم سیل لگائیں گے، بیچیں گے، اس کے بعد جا کر ہمیں پروفٹ ملے گا۔ تو اس میں لین دین بہت زیادہ ہوا، اس لین دین کو والیوم بولتے ہیں، خرید و فروخت کو والیوم بولتے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو کوئی ابھی دیکھیں کوئی میں آپ کو بڑی کینڈل دکھاتا ہوں اور والیوم چھوٹا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ دیکھیں ایک بہت بڑی کینڈل بنی ہے، یہ دیکھیں ایک بہت بڑی کینڈل بنی ہے، لیکن والیوم یہ دیکھیں یہ ان کا 19-20 کا فرق ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ رکھیں گے، ماؤس کو رکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ویلیو ہے، 1,24,971، اور نیکسٹ جو ہماری کینڈل ہے یہ ہے 1,20,870، مطلب یہ 19-20 کا فرق ہے، لیکن کینڈلز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق ہے۔ وجہ کیا تھا کہ ہماری جو نیکسٹ کینڈل تھی 1,20,000 والی، تو اس کے اندر ہماری جو ٹریڈز تھیں وہ ٹریڈز بائر اور سیلر ایک طرف تھے۔ پہلے والی جو ہماری کینڈل تھی اس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ بائر زیادہ ہیں، بائرز بہت زیادہ ہیں اور سیل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو مارکیٹ اپ جا رہی تھی، لیکن اگلی کینڈل جیسی ہی آئی، اگلا دن جیسی آیا، تو والیوم تو تقریباً اس جتنا ہی ہوا، تھوڑا بہت فرق ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس جو کینڈل ہے وہ چھوٹی بنی۔ بائر اور سیلر جب ایک طرف، جب زیادہ بائر ہو جاتے ہیں لوگ، یا زیادہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ نے آپ جانا ہے، تو لوگ زیادہ خریداری کرتے ہیں، اور جب بائر اور سیلر ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ کوشش کیا کریں، یا جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اب مارکیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ہمارے جو بائر اور سیلر ہیں وہ زیادہ بن دیں۔ ابھی دیکھیں جو ہیمر بنتا ہے، ہیمر کیا ہے کہ ہیمر کے اندر مارکیٹ میں پہلے بائر اور اوپر چلے جاتے ہیں، اس جگہ پہ بائر بہت زیادہ اوپر گئے، اور اوپر جانے کے بعد پھر سیلر نے دباؤ ڈال دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کوشش اس بات کی کریں گے کہ مارکیٹ کے اندر ابھی سیلر
نہ ہوں، بلکہ بائی نہ کریں، مارکیٹ نے ڈاؤن پہ آنا ہے، سیلر کا زور پڑ جاتا ہے، سیلر کا پریشر ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم نے آپ کو والیوم بتایا، لین دین، خرید و فروخت، دونوں چیزوں کو ملا کر جو رقم بنتی ہے اس کو حجم یا والیوم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ کو والیوم کے حوالے سے کچھ ٹاپکس، کچھ ٹیوٹوریل اور بھی دیں گے۔ والیوم کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس ٹائم بھی آپ سمجھ لیں گے والیوم کو، تھوڑا ایکسپیرینس لگے گا، تھوڑا ٹائم دینا ہوگا، اس کے بعد فاریکس تھوڑا اور ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے، اور آپ کی ٹریڈ زیادہ پروفٹ میں ہوگی۔ شارٹ ٹرم چلیں گے پھر بھی پروفٹ میں رہیں گے، لانگ ٹرم چلیں گے پھر بھی آپ کے لیے فاریکس میں پروفٹ لینا آسان ہو جائے گا۔ اپنے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔